توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے؟ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، چلیے آئیے۔ اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں۔ یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو، اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، اللہ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرماتا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے، وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پر اڑ جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ اور استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ ہر غم، سمجھتے ہیں آپ؟ آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں۔ پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو۔ کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت کی۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کی۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رزق دیتا ہے۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں استغفار کے، غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے
جہاں سے سوچا بھی نہیں. اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے, چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا, اور نہ صرف پکڑا, خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے. وائے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے, آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے, کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے, میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے, وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت, استغفار کرو. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے, استغفار کی خوب کثرت. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا, اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی, یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی, یاد رکھیے, ٹوٹ گئی. میں پریشان ہوا اور ایک اونٹ میں نے پکڑا, وہ ایک اونٹنی میں نے لی, اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا. جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی, میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے, والدین خوش ہو اٹھے, والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر, اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے, استغفار کی برکت دیکھی, بچہ واپس آ گیا. ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا, اللہ نجات دے دی, بیٹا واپس دے دیا. پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کرے, چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا, جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی, دشمن کی تھی. اور کہا وہ ایک نہیں, وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ, مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو, اور ان کو سارے اونٹ دے دیے. دیکھیے نا, ایک تو نجات ملی استغفار سے, اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق, مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے. کتنے فائدے نا استغفار کے. آئیے استغفار کے اور فائدے سمجھیں. 6واں 7واں 8واں 9واں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے, اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. 6واں فائدہ, بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے. اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے, رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے, تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو, اپنے رب سے معافی مانگو جو انہ کان غفارا, تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے, نقصان دہ نہیں ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا, کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال میں, دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے, رزق کا لفظ ہے, رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ, تمہیں بڑھاوا دیں گا, مالم و بنین, مال میں روپی اور پیسے میں, اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے, ہے نا. انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے, تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے, تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت کر, بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت, چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا, مال و دولت میں اضافہ کریں گا, اولاد عطا فرمائیں گا تمہیں. ٹھیک, پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا, اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو, پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرمائے. 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں. بارش کا بہترین برسنا. دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا. 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے, انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, ایک سپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو سپاٹ مٹا دیا جاتا ہے, وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے, وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں استغفار کر, ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں, اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے, گناہ ہوئے استغفار کیجیے, توبہ کیجیے, دھبا مٹ جائیں گا. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے, اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے.
اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ، بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو، اللہ معاف کر، کتنا ہی بڑا۔ اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ سچی ہو۔ اور توبہ کی شرائط میں انشاءاللہ آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے، یہ توبہ کی شرائط ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا۔ گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی، توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے، ہر گناہ کی۔ شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے، موت سے پہلے۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا، نزات کی حالت، موت سے قریب خرخر آواز آتی ہے گلے سے، انسان مرنے کے قریب ہوتا، تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا، کیوں؟ تو ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کام نہیں آئی لیکن تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضروری یاد رکھے۔ ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن زندگی میں یاد رکھیں، مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں۔ جو گناہ ہم سے ہوا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے، یاد رکھیے توبۃ النصوح کیجیے، انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے، سنیے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا۔ ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کی بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی ہے، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی باقی۔ گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا اور وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھا، خون قرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار۔ وائے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری توبہ ہے؟ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا، راستہ یہ ہے معافی کا۔ ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے، یہ ہے طریقہ توبہ۔ تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو ہے کفر اور شرک اور قتل غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا۔ لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، قتل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وہ آمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی، اس کے بعد دوسری شرط وہ عمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل دیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی ہو۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے، یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے، یاد رکھیں رائٹ کانٹیکسٹ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوں گے، ٹھیک، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گا۔ اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیے، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا، یاد رکھیے، لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے آگے 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔
سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو۔ تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے، سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی ہیں۔ توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے۔ ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ جو لوگ عرب ہے وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، خوشی میں، کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف۔ آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لے ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے۔ اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین، اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے۔ فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے
اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے، اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے۔ اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے، بلکہ عظیم جز ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں۔ توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں۔ اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے۔ اعلان اظہار نہ فرماتا تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ کہف کے اندر ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، جو واقعہ ہے جس کے اندر وہ دیوار جو گرنے کو تھی، جس کو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے بنا دیا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو خضر علیہ السلام نے بعد میں اس کا جواب دیا۔ انہوں نے جب سوال کیا کہ اس بستی والوں نے نہ تو ہم کو کھانا دیا، نہ رہنے کو جگہ دی، پھر ہم نے اس دیوار کو کیوں بنا دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، جو کہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے اندر کی، اور ابھی وہ اس طاقت کو نہیں پہنچے کہ اگر یہ دیوار گر جائے تو خزانہ نکلے گا تو اس کو سنبھال سکیں گے۔ تو اللہ نے چاہا کہ اس خزانے کی حفاظت کے لیے کام کر دے، اور ان کے والد ایک نیک انسان تھے۔ ان بچوں کے والد کیا تھے؟ ایک نیک انسان تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جو والد کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ان کے جو ہے والد سے مراد بالکل بچوں کے والد نہیں تھے، اس سے مراد ان کے نسلوں میں نیک انسان گزرے تھے، جو ان کے مطلب دادا، پردادا، سگڑ دادا سے بھی آگے تھے۔ ان کی نیکی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نسلوں کو دیا۔ اگر اس کو لفظاً بھی لے لے کہ وہ والد مطلب بچوں کے والد، اس سے پتہ چلا کہ والدین کی نیکی کا بدلہ بچوں کو ملا۔ تو انسان کی نیکی کا، عمل صالح کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، دعا کا، استغفار کا، صبر کا، شکر کا دنیا میں بدلہ ملتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی، مطلب یہ تو طے شدہ بات۔ اور بات ہم نے رکھی تھی کہ اگر دنیا میں کسی وجہ سے حکمت سے اللہ رب العزت نے اس کو بدلہ نہیں بھی دیا تو آخرت میں تو انہی کے لیے فائدہ ہے جو دنیا میں ایمان و عمل صالح اور اس کے مطابق جو چیزیں بتائی کر کے گئے۔ اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ تو آئیے دو اصول ہم نے دیکھے تھے۔ سب سے پہلا تھا ایمان اور عمل صالح کرنے کی بنیاد پر اللہ دنیا کی اچھی زندگی دیتا، اور یہ سب سے اہم نقطہ تھا، سب سے پہلے رکھا میں نے۔ دوسرا نقطہ تھا یاد رکھیے نماز قائم کرے۔ نماز قائم کرنے کے کئی دنیاوی فائدے، جس میں سے ہم نے ایک نفل نماز کے تعلق سے دیکھا تھا، گناہوں کو مٹاتی ہے، نیکیوں میں رغبت پیدا کرتی ہے، اور ساتھ میں بیماریوں سے انسان کو بچاتی ہے، وہ ہے نماز تہجد ہم نے دیکھا تھا۔ اب آئیے تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے ایک دنیا کی بہترین زندگی ملیں گی، یاد رکھیے وہ عمل ہے، یاد رکھیے تقوی۔ اور تقوی کی خصوصیت یاد رکھیے یہ ہے کہ یہ بے روزگاری سے، غربت سے، قرضوں کے بوجھ سے، بیماری سے، دنیا میں آئی مشکلوں سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ مطلب ہر نیکی کا ایک مخصوص وہ ہے کہ وہ کس اس میں آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ تقوی والی نیکی یاد رکھیے ان فیلڈز میں آپ کو اور ہم کو فائدہ دیں گے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی یہ کہ اللہ کا خوف رکھنا اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام سے جو خوف روک لے، وہ تقوی ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا ایسا خوف رکھنا کہ بندہ حرام کام سے، اللہ کی معصیت سے رک جائے، تو یہ ہو گیا تقوی۔ تو جو بے شخص اللہ کے ڈر سے، حرام کام سے، معصیت سے، گناہوں سے، برائی سے رک جاتا ہے، اس کو ہم کہیں گے متقی، تقوی والا، اور اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ تو برائی سے رکنا، گناہوں سے رکنا، حرام کام سے رکنا، یہ تقوی ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت ایک اچھی دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور ہم حرام کام کرتے ہیں، ہم اللہ کو ناراضگی والے کام کرتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں کہ اللہ دنیا کی اچھی زندگی دے، تو یہ زندگی اچھی ملنے والی نہیں، یاد رکھیے۔ تقوی اختیار کرنا بے حد ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے تقوی کے تعلق سے۔ ویسے تو کئی آیت ہیں تقوی کے تعلق سے، چند باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 2 اور 3 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ، معصیت اور حرام کاری کو چھوڑ دیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے تکلیفوں سے، دکھوں سے نکلنا، یا اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بے روزگاری کی روزی ڈائریکٹ قرآن نے کہہ دیا کہ روزی ایسی جگہ سے دیں گا جہاں سے سوچا نہیں ہوگا۔ اب روزی کم ہے تو پھر قرض بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے قرضوں سے نجات کا بھی طریقہ یہی ہو گیا۔ اب روزی میں کمی ہے، انکم میں کمی ہو گئی تو پھر بیماریاں آ جائے تو مصیبت پہ اور مصیبت آ جاتی ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتا ہے کہ جو مخرجہ کا لفظ ہے نکلنا آسان کرتا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ دکھوں سے نکلنا، تکلیفوں سے نکلنا، بیماریوں سے نکلنا، مصیبت سے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ ایک تقوی ہے اور کئی اس کے، یا جس کو کہیں گے لا تعداد دنیاوی فائدے یاد رکھیں۔ تو تقوی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، ہمیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہم گناہ کو چھوڑے اور نیکی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو بڑی اہم بات ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ بہت ایک لمبا واقعہ ہے، چونکہ وقت نہیں، بس شارٹ میں واقعے کو رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے والدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو توبہ، استغفار اور تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی، اور اس کے بعد وہ والدین چلے گئے، انہوں نے یہ کام کیا۔ اور ان کا بیٹا جو گرفتار تھا وہ کہتے ہیں کہ میری بیڑیاں تھیں میرے پیروں میں، وہ بیڑیاں اچانک رات میں ٹوٹ گئی اور میں نے ایک جانور وہاں سے لیا، مطلب اونٹ ایک لیا، میں اس پہ سوار ہوا اور دوسرے اونٹ بھی اس اونٹ کے ساتھ میرے پیچھے چلنے لگے۔ پھر جب وہ مدینے واپس آئے، اپنے والدین سے ملاقات کی، والدین بڑے خوش ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہو گئے فجر کے بعد، اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا میرے ساتھ ہوا اور اب یہ اونٹ بھی میرے ساتھ آ گئے، میں تو ایک اونٹ لے کر بھاگا تھا لیکن یہ دوسرے اونٹ بھی ساتھ میں آ گئے، یا دوسرے جانور بھی ساتھ میں آ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کرتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ کہا یہ اونٹ تمہارے ہیں، انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا اس روزی کا، اور اونٹ ظاہر سی بات ہے ایک مہنگا جانور ہوتا ہے، یاد رکھیے سستا نہیں ہوتا ہے اس زمانے میں، کیونکہ انہوں نے بچنے کے لیے اس کو وہاں سے لے لیا تھا، یاد رکھیے باڑے میں سے نکال لیا تھا، جہاں بھی تھا لے لیا تھا۔ تو ایسی جگہ سے اللہ نے ان کو روزی دی جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک تو نجات دی، جس کو کہیں گے جیل سے ان کو آزادی مل گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ روزی بھی ان کو مل گئی۔ تو اس ایک واقعے میں دونوں چیزیں ایک ساتھ مل گئی۔ تو لہٰذا ہر قسم کے دکھ، پریشانی، مصیبت، بیماری، قرض، غربت، سب سے نکلنے کا طریقہ ہے اللہ کا ہم ڈر اختیار کریں، حرام چیزوں کو چھوڑیں اور نیکی کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم نافرمانی پہ اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ سے امید پر امید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ اور ہم کو عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ ہاں، اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو چھوٹ کے طور پر، ڈھیل کے طور پر، وہ آزمائش کے لیے ان کو پھر عطا کر دیتا ہے، ان کی نافرمانی اور گناہ اور معصیت کے باوجود بھی، جیسا فرعون اس کی مثال ہے، حامان اس کا وزیر اس کی مثال ہے، اور کئی بڑے بڑے بادشاہ اور عرب کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اس کی مثال ہے کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی لیکن وہ ان کے لیے ڈھیل تھی، یاد رکھیں، مطلب وہ اللہ ان کو پکڑنے والا تھا۔ لیکن ایک مومن کے لیے یاد رکھیے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ نافرمانی بھی کرے اور اللہ سے اچھائی کی امید اور توقع بھی کرے۔ تو ہمیں نافرمانی والی، گناہ والی، معصیت والی زندگی سے پلٹنا ہے، تقوی کو اختیار کرنا ہے تاکہ دنیاوی فائدے میں اٹھائے۔ آئیے دوسری آیت سورہ طلاق کی آیت ہے، آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ امرہ یسرا، اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے کاموں میں مشکل ہے تو ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، چونکہ تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن یہاں جہاں بھی ہم یہ نکات اور پوائنٹس کو دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، تو ان میں ایک چیز کہ آپ ضرور یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جب آپ کسی چیز کی کوشش کرتے، ٹھیک ہے، مطلب دعا بھی چالو ہے اور کوشش بھی چالو ہے، تو جب ہم تقوی اختیار کریں تو کوششوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ گھر میں جانماز ڈال کے بس وہاں بیٹھ جاؤں اور میں نے تقوی اختیار کر لیا اب دنیا کو میں کمانے نہیں جاؤں گا، نہیں، وہ آپ اس کو نکلنا ہے اس کے لیے۔ تو ان تمام کے اندر انسانی کوشش ہمیشہ شامل ہے، سوائے اس کے کہ انسان ایسا مجبور ہو جائے کہ انسانی کوششوں سے کچھ ہو نہیں سکتا، تو پھر ایک الگ بات ہے کہ وہ صرف دعا کا سہارا لیں گے۔ جیسے وہ 3 لوگ جو گفا میں چلے گئے تھے اور پتھر آ کے گر گیا، اب وہ تینوں دھکا بھی دیتے وہ نہیں ہلنے والا تھا، تو تب تو انہوں نے صرف اللہ رب العزت سے وسیلہ لیا اور دعا کی،
لیکن عام حالت میں آپ کو اور مجھے کوشش کے ساتھ یہ سب چیزوں کو بھی کرنا ہے. تو تقوی اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ نہیں کہ دنیا داری چھوڑ دینا, چونکہ ایک تصور آتا ہے دنیا چھوڑ دو تو تقوی آ جائیں گا, دنیا چھوڑ دو تو ہم نیک انسان. دنیا ویسا نہیں, دنیا میں رہتے ہوئے حلال کام کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے اس چیزوں کو اختیار کرنا ہے. تو لہٰذا تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے. دنیا کی بہترین زندگی ہم کو عطا ہوں گی, اور آخرت میں انشاءاللہ عزیز یہ تقوی ہماری نجات کا باعث اور ذریعہ بنے گا. یاد رکھیے, تو تقوی بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے اس کو ہم اپنانے کی جو ہے کوشش کریں, اور ہر قسم کے نیکیوں کرنے کو, ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. چونکہ گناہوں کی ایک صفت ہے, یاد رکھیے, چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو, یہ چنگاریوں کی مانند ہے. جیسا آپ کہیں گے چھوٹے چھوٹے گناہ تو مجھ سے ہو رہے ہیں, لیکن یہ چنگاریوں کی مانند ہے. جب ایک ایک چنگاری جا کے جمع ہونا شروع ہو جائیں گی تو ایک بڑی آگ بن جاتی تھوڑے دن بعد, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم گناہوں سے, معصیت سے اپنے آپ کو بچائے. تقوی, اور اس کو اردو زبان میں بولتے پرہیزگاری اختیار کرے. پرہیزگاری احتیاط کرنا چیزوں سے, حرام کام سے بچنا, معصیت سے بچنا, اور نیکی کی طرف رغبت پانا. آئیے چوتھا اصول جس کو اپنانے سے دنیا کی ایک بہترین زندگی انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو عطا کریں گے. یاد رکھیے وہ چوتھا اصول ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار, یاد رکھیے, یہ ایک بہترین ذریعہ ہے دنیا کی اچھی زندگی پانے کا. کیونکہ ہر انسان جو دنیا میں ہے اس سے خطائیں, غلطیاں, لرزشیں, کوتاہیاں, گناہ, معصیت, چھوٹے گناہ, بڑے گناہ ہوتے ہیں. لہٰذا ان گناہوں کو وائپ آؤٹ کرنے, ختم کرنے, مٹانے کے لیے اللہ نے جو ذریعہ دیا اس کو کہیں گے ہم توبہ اور استغفار ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اللہ سے, اور اپنی روش کو بدلتا ہوں. توبہ کا معنی ہے پلٹنا. عام زبان میں یو ٹرن لے لینا. آپ ایسے جا رہے تھے, اب آپ نے پلٹ گئے, مطلب آپ گناہ کے راستے پہ تھے, آپ پلٹ کے پھر اللہ کی طرف آنا شروع ہو گئے. تو یہ توبہ ہے. اور استغفار مانا ہے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنا. ویسے دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے توبہ اور استغفار, لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے. ایک میں زندگی کو پلٹنا, روش کو چینج کرنا, اور دوسرے کا معنی ہے معافی مانگنا جو گناہ ہو چکے ہیں. تو توبہ اور استغفار, میں نے راستہ بھی بدلا, اللہ کی طرف رجوع بھی کیا, پلٹ بھی کیا, اور اپنے گناہوں کے لیے معافی بھی میں مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, تو توبہ اور استغفار یہ بڑا اہم ٹول ہے, اہم ذریعہ. یاد رکھیے اللہ رب العزت سے بہت ساری دنیا کی بہترین زندگی حاصل کرنے کا, چیزیں حاصل کرنے کا, اور آخرت میں یاد رکھیے نجات پانے کا. یاد رکھیے, لیکن توبہ اور استغفار کا بھی ہمارا معاملہ یہ ہے, اس کو بھی ہم نے کھلواڑ بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ کرتے ہوئے, کچھ روایت میں آتا 100 مرتبہ توبہ یا استغفار کے الفاظ ایک مجلس میں پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا گیا. انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے ہیں, یاد رکھیے, لیکن یہ پھر بھی توبہ اور استغفار کرتے ہیں, اس لیے کہ توبہ اور استغفار یہ اللہ رب العزت کی دائمی عبادت ہے. یاد رکھیے, اور اس کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, حالانکہ گناہ نہیں کرتے ہیں. ہم گناہ کرنے کے باوجود بھی یاد رکھیے توبہ اور استغفار ہمارے پاس غائب ہے, بلکہ توبہ اور استغفار کو ہم نے مذاق کا موضوع بنا دیا. اگر کوئی انسان استغفار پڑھ لے, دوسرا پوچھتا کہاں ہے, مطلب کیا دیکھا مجھے بھی تو بتا, تاکہ مجھے بھی تو موقع ملے استغفار پڑھنے کا. وہ کہاں پوچھ رہا ہے اس سے, مطلب تو نے گناہ کیا, تو نے گناہ کی کوئی چیز دیکھی, تو نے کچھ معصیت دیکھی اور مجھے نہیں بتایا تو نے, تو اس کے استغفار سے یہ ایکٹیو ہو جا رہا ہے کہ کہاں ہے. تو ہم نے یہ کر دیا, یاد رکھ, مطلب ہم نے کیا کیا, توبہ استغفار کو مذاق سمجھ لیا, یاد رکھ, جبکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھ, کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا یا جس سے گناہ نہیں ہوتے, یاد رکھ, سب سے ہوتے. یاد رکھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کر دی کہ کل بنی آدم خطا, تمام آدم کی اولاد خطا کار گناہ گار ہے. وہ خیر الخطائین التوابون, ان میں اچھے لوگ, نیک لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز یاد ہے, سب سے ہوتا ہے. یاد رکھ, انبیاء سے لرزشیں ہوتی, یاد رکھ, خطائیں ہوتی, یاد رکھ, چوک ہو جاتی, یاد رکھ, اور عام انسانوں سے ہم تو خطائیں, چوک, لرزشوں کے علاوہ بھی گناہ, معصیت اور کبائر تک ہم پہنچ جاتے. یاد رکھ, تو لہٰذا ہمیں توبہ کا راستہ اپنانا ہے. توبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بیٹھے پھر نماز پڑھے, پھر نماز کے بعد لیفٹ دیکھے کوئی دیکھ رہا تو نہیں, پھر رائٹ دیکھے کوئی دیکھ رہا, اور جلدی جلدی ہاتھ اٹھائے اور ایسا گالوں پہ ہوتا نا توبہ توبہ, وہ علامتی طور سے شاید بچوں کو سکھاتے ہوئے کسی زمانے میں, وہ ایک وہی بن گیا, چلن بن گیا. تو توبہ والے تو گالوں کو دونوں طرف ہاتھ لگا رہے, اور اس میں بھی کسی نے دیکھ لیا تو ہاتھوں کو نیچے کر دینا, مطلب وہ بھی سمجھ رہے نا. تو یہ ایک سسٹم بن گیا. توبہ ایک صرف علامت بن گئی نہیں, توبہ کے پیچھے سب سے پہلے ایک دل میں ندامت ہوتی ہے کہ مجھ سے خطا اور غلطی ہوئی. پھر وہ ندامت کے بعد اللہ رب العزت سے انسان توبہ کرتا ہے, اور توبہ کے کنڈیشن میں یہ ہے کہ پھر انسان اس عمل کو پھر دوبارہ دہراتا نہیں. یاد رکھ, یہ سب چیزیں شامل ہے کہ نادم ہونا, اللہ سے توبہ کرنا, اس عمل کو دوبارہ نہ دہرانا, اور انسانوں کے ساتھ کوئی خطا اور غلطی کی تھی تو اس معاملے میں انسانوں سے معافی مانگنا, یہ سب اس کو کرنا ہے. یاد رکھ, تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کو اپنا ٹول بنائیں. یہ بہت مفید چیز ہے. یاد رکھ, ایک اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اپنی خطاؤں کو مٹانے کو ہم کو دیا گیا. جیسے کہ ایک انسان ایک رجسٹر میں کوئی چیز لکھتا ہے, اب اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ غلطیوں کا کیا سلوشن ہے. تو کوئی کہے کہ یہ لیجیے اریزر, ربر,
اس سے آپ چیزوں کو مٹا کے پھر سے لکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ اب میری خطائیں اور جو غلطیاں لکھنے میں ہو رہی تھی مجھے موقع ہے اس کو صحیح کرنے کا، اصلاح کرنے کا. لیکن یہ بھی غلط فہمی امت مسلمہ کو ہے کہ خطائیں اور معاصی جو توبہ ہے وہ توبہ کو وہ لائسنس ٹو سن سمجھتے ہیں، مطلب گناہ کرنے کا ایک ذریعہ مل گیا، مطلب توبہ ہے مطلب گناہ کرنا چاہیے، جبکہ وہ گناہ جو ہو جائے اس کو معافی لینے کا ذریعہ تھا. ہم نے سمجھا کہ گناہ کرنے کا ذریعہ تو غلطی کرو اور مٹاتے جاؤ، غلطی کرو، غلطی ہو جائے تو اس سے مٹ جائیں گی، مٹا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اسے غلطی کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا. جتنی باتیں توبہ کے تعلق سے آتی ہے کہ فلاں کی اللہ نے توبہ قبول لی، فلاں کی اللہ نے توبہ قبول کر لی، ان واقعات کو ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ کرنے کی دعوت ہے میرے لیے. تو ایسا نہ کرے، اور جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، جو معصیتیں ہوتی ہے، اس کو ہم توبہ کرے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30، 42 نمبر کا سورہ آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے یا کرتوتوں کے سبب آتی ہے، اور تمہارے بہت سارے گناہ تو ہم ایسے ہی درگزر کر دیتے ہیں. مطلب اللہ ہمارے ہر گناہ پہ پکڑ نہیں کرتا، اگر ویسا کر لے تو شاید ہمارا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کا، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم نے کیا اس کا نتیجہ ہے. اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز سے پکڑ نہیں کرتا، بہت سارے گناہ تو یوں ہی معاف کر دیتا ہے. اور صغائر کا معاملہ ایسا ہی ہے. صغائر جو صغیرہ گناہ ہے یہ نیکیاں کرنے سے مٹ جاتے ہیں. حدیث میں جو آتے ہیں نا، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے بیچ کے گناہ معاف ہوتے دھلتے ہیں. تو یہ سب صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کبیرہ نہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازم ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کئی گناہ تو اللہ تمہارے ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن جو کچھ مصیبت تم کو آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے. اور صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کو دیکھا گیا جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی فوراً سوچتے کہاں خطا ہوئی مجھ سے، مطلب میری کیا غلطی تھی جس کے نتیجے میرا بزنس ڈوب گیا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کوئی مصیبت تم پہ نہیں آتی مگر تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، یہ جو تم نے بھیجا ہے اسی کا نتیجہ ہے. اور آج انسان یاد رکھے کیسے بدعمالیوں کو اللہ کی طرف بھیج رہے ہیں، کتنے گناہ اور معصیت کے ہم کام کر رہے ہیں، پھر نتیجے میں وہی چیز ہم پر لوٹ کر واپس آ رہی. یاد رکھیے تو لہٰذا توبہ کو اپنا ایک ذریعہ بنائیں اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں سے معافی کا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا آہو بکا کرنے کا. تو ہم توبہ اور استغفار کو لازم جانے. یاد رکھیے آئیے رب العزت کیا فرماتا ہے. توبہ دنیا کی بہترین زندگی کیسا دیتا ہے، چونکہ ٹاپک ہمارا دنیا میں کیسے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو آئیے توبہ کے دنیا میں کیا فائدے ہیں وہ فائدے دیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں نوح علیہ السلام کے پاس. اور نوح علیہ السلام سورہ نوح کے اندر سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 to 12 10 11 12 میں اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کا قول جو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی اس قول کو رکھتا ہے. کیا وہ کہتے اپنی قوم کو؟ وہ کہتے اور کہتے قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میری قوم تو اللہ کے سامنے استغفار کرو، تم اس کو معاف کرنے والا پاؤ گے. تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے اے قوم اللہ سے استغفار کر، اپنے گناہ کی معافی، مطلب ایمان کو لاؤ اور گناہ کی معافی مانگو، چونکہ ایمان لانا کنڈیشن ہے، ایمان کے بغیر توبہ نہیں. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، تم اس کو معاف کرنے والا پاؤ گے. یرسل السماء علیکم مدرارا. اور اگر تم اللہ سے توبہ و استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا. پہلا دنیاوی فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یاد رکھیے آسمان سے موسلادھار بارش کو برسائیں گا اگر تم توبہ کرو گے استغفار کرو گے. تو پہلا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور تم کو مال میں اور لڑکوں میں بڑھا دیں گا، یا مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا. دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ دونوں ایک ہی آیت میں آ رہے، مال بھی بڑھ جائیں گا اولاد بھی بڑھ جائیں گی. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اور تمہارے لیے باغات کو، کھیتی باڑی کو عام کر دیں گا اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا. کھیت اور پانی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ تو کھیتی بھی نہریں بھی اس کے اندر. کتنے فائدے استغفار کے؟ 5 فائدے آ رہے ہیں 3 آیتوں کے اندر. کیا میری قوم اللہ سے تم توبہ کرو تم اس کو معاف کرنے والا پاؤ گے. سب سے پہلا فائدہ تم کو آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا. آدمی کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں سب چیزوں میں، آج بھی اس کو ترقی کے لیے آسمان کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بارش ہوں گی تو پورا سسٹم پھر اکنامیکل چلتا ہے. بارش نہ ہو تو کہیں بھی آپ دنیا میں رہے، آپ کا تعلق تو آئی ٹی سے ہے، بارش سے کیا لینا دے رہا کہ بارش ہوں گی تو میرے چپس اگیں گے اور میرا نہیں، میرا نہیں ہے. لیکن بارش کا اثر آپ کی سیلری پہ پڑ جاتا ہے، بارش کا اثر مہنگائی پہ پڑ جاتا ہے، بارش کا اثر ماحول میں. آپ کو سمجھ میں آیا تھا لائٹ جانا چالو ہو گئی، سبزیاں مہنگی ہونا چالو ہو گئی، فلاں چیز کے دام بڑھ گئے، سروس چارجز بڑھ گئے، تنخواہیں کم، چونکہ اب کچھ روزگار نہیں، چونکہ لوگ سافٹ ویئر خرید رہے نہیں آپ کا.
تو پانی بارش آسمان کی طرف آج بھی انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. بہت سارے نوجوان بچے ہوتے ہیں جب بڑے بات کرتے ہیں بارش نہیں ہوئی فلاں تو ان کو ریلیشن سمجھ میں نہیں آتا ہے. بارش ہوگی تو زمین میں اگیں گا, زمین سے جو چیز اگتے اسی سے ساری دنیا آج بھی چلتی ہے. تو پہلا فائدہ تم کو دیں گا استغفار کا, آسمان سے موسلا دھار وہ بارش جو بینیفیشل ہے, فائدے مند بارش ہے, کیونکہ بارش کا زیادہ ہونا بھی آپ جانتے کیا کرتی ہے, تو نہیں بہترین بارش کو تمہارے لیے برسائیں گا. دوسرا فائدہ کیا دے گا تمہیں, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, مال میں تمہیں بڑھا دیں گا. دیکھیے استغفار کی بات ہو رہی ہے اور یہاں مال, سیدھا مال کا لفظ ہے, تمہیں مال میں بڑھا دیں گا. حالانکہ یہاں رزق بھی کہہ سکتے ہیں, رزق میں ساری چیزیں, لیکن یہاں مخصوص ہے مال میں تمہیں بڑھا دیں گا. ٹھیک ہے, مال اور دولت ہم بولتے ہیں عام زبان میں, لیکن مال کیش اینڈ کرنسی ہے, دولت اسٹیٹ کو بولتے ہیں, زمین کو بولتے ہیں اور جائیداد کو بولتے ہیں. تو مال میں تم کو بڑھا دیں گا, اور آپ سب جانتے ہیں کیش کیا ہے, اس سے ساری دنیا میں چیزیں آپ لے سکتے ہیں. اور اولاد میں تم کو بڑھا دیں گا, اضافہ کر دیں گا. ٹھیک ہے, پھر آگے فرمائیں اور تمہیں باغات عطا فرمائیں گا اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا. چونکہ باغ ہونا لیکن اس میں پانی ہونا بھی ضروری ہے. یہ ساری فیسلٹی بولیں گے صرف توبہ کرنے کے نتیجے میں, استغفار کرنے کے نتیجے میں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے اور ان کے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ہمارے پاس بارش نہیں ہو رہی, ہم کیا کریں؟ تو کہا جاؤ استغفار کرو. دوسرا ایک تھوڑی دیر بعد سائل آیا, اس نے آگے سوال کیا مجھے اولاد نہیں, میں کیا کروں؟ تو کہا جاؤ استغفار کرو. تیسرا شخص آیا اور کہا کہ میرے باغات میں کمی ہو چکی, کیا کروں؟ تو کہا جاؤ استغفار کرو. کسی نے آگے کمپلین کی مال کی, تو کہا جاؤ استغفار کرو. تو شاگرد نے بعد میں پوچھا کہ شیخ 4-5 لوگ آئے, الگ الگ سوالات کیے, آپ کا جواب ایک ہی تھا, استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. تو آپ نے پھر یہ آیت پڑھی جو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے گئی, سب کا وہی مسئلہ تھا. کہا بارش نہیں ہو رہی تو کہا استغفار کرو. کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے, استغفار کرو گے بارش برسائیں گا. اولاد اور مال میں اضافہ کریں گا. ایک کو اولاد نہیں تھی, وہ شخص آگے کہہ رہا ہے مجھے اولاد نہیں, کیا کروں؟ تو کہا استغفار کرو, اللہ سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ اولاد دیں گا تمہیں. چونکہ یہاں بتایا گیا استغفار کرو گے تو بارش, استغفار کرو گے تو مال, استغفار کریں گے تو اولاد, استغفار کریں گے تو باغات, استغفار کرو گے تو نہریں. اتنے دنیاوی فائدے دیکھیے ایک کے بعد ایک, صرف استغفار جیسی چیز کی بتائے گئے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. توبہ استغفار کثرت سے کرے, ہمیشہ کرے, کنٹینیوسلی کرے, اٹھتے بیٹھتے کرے, یاد رکھے, بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھے. تو ہم کوشش کریں خوب استغفار کرے, یاد رکھے یہ بڑی بہترین, یہ جس کو کہ بڑا بہترین طریقہ ہے دنیا کے فائدے اٹھانے کا, اللہ کا قرب حاصل کرنے کا, دنیا کی بہترین زندگی حاصل کرنے کا, آخرت کی بہترین زندگی حاصل کرنے کا. 5واں اصول ہم دیکھیں گے, یاد رکھیے, جو بہترین دنیا کی زندگی, اچھی دنیا کی زندگی ہم کیسے پا سکتے ہیں, وہ ہے دعا. انسان مصیبت میں پھنس گیا, دکھوں میں پھنس گیا, بیماریوں میں پھنس گیا, مشکلات آن پڑی, تجارتیں ڈوب گئی, فلاں ہو گیا, تو کیا کریں گے؟ اللہ سے سوال کریں گے, بندہ دعا کریں گا. دعا بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. یہ بہت اہم ٹول اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور اس عبادت کی خصوصیت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دعا کی. دعا ایک ایسی عبادت ہے, نہ اس کو کوئی مقام کی ضرورت ہے, نہ اس کو کوئی پاکیزگی کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو پھر غسل چاہیے, وضو چاہیے, پھر نماز ہوگی. دعا کے لیے نہیں, نہ کوئی وقت ہے, صبح کرو, شام کرو, دن کرو, رات کرو, سورج ڈوبتے سورج نکلتے, کبھی دعا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, کوئی گھڑی نہیں ہے, کوئی پاکیزگی کی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس حالت میں ہوں گی, اس حالت میں نہیں ہوں گی. دعا ایک ایسا ٹول ہے, کبھی بھی, کہیں بھی, کسی بھی حال میں اور کوئی بھی کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت کافروں کی بھی سنتا ہے, سب کی سنتا ہے, یہ عبادت میں سب کی سنتا ہے. کافروں کی دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ ہی سنتا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت جانوروں کی بھی دعا سنتا ہے, اللہ ہی سنتا ہے. جانور بھی دعا کرتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے, سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کو لے کر چلے اور نماز استسقاء, بارش نہیں ہوئی تھی, نماز استسقاء کے لیے چلے. ایک مقام پہ جانے کے بعد آپ نے اپنے لشکر سے کہا کہ ابھی واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ابھی تو دعا ہوئی نہیں, نماز استسقاء نہیں ہوئی, پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا جب ہم راستے سے جا رہے تھے میں نے ایک چوٹی کو دیکھا جو پیٹھ کے بل لیٹی تھی اور ہاتھ آسمان کی طرف نے اٹھائی تھی, اللہ سے دعا کر رہی تھی, اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی, ہمیں بھی نماز استسقاء کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دعا قبول ہوگی, اللہ نے سن لیا اس کی دعا. تو اللہ رب العزت تو چوٹیوں کی بھی سنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کی سیدھے سنتا ہے. اس چوٹی کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ وہ سلیمان کے وسیلے سے جا رہے, وہ موجود ہے اور وہ دعا کر رہی ہے اللہ سے سیدھے, اور اللہ رب العزت اس کی سن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. دعائیں کیجئے, کثرت سے دعائیں کیجئے. ہمارے پاس دعاؤں کا معاملہ یہ ہے کہ دعاؤں کو ہم اسپیئر ویل سمجھتے ہیں. گاڑی چلاتے ہیں نا تو ایک ایکسٹرا ٹائر ہوتا ہے, گاڑی اسٹیپنی بولتے ہیں اس کو, اسپیئر ویل ہوتا ہے, جو جب گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے, خراب ہوتا ہے ایک ٹائر, تو آپ لگاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں دعائیں اسپیئر ویل ہے, کبھی ضرورت پڑ جائے, صاحب ایگزام آ گئے تو دعا چالو, بیماری آ گئی تو دعا چالو, بزنس ڈاؤن جا رہا تو دعا چالو,
خطائیں گناہ ہو گئے تو پھر دعا چالو کہ اللہ معاف کر دے. تو دعائیں کو ہم جس کو ہم سٹیپ نہیں سمجھتے, اسپیئر ویل سمجھتے, کبھی کبھار وہ لگیں گی. جبکہ آپ جانیے, سمجھیے اس بات کو, دعا جو ہے اسپیئر ویل نہیں ہے, دعا اسٹیئرنگ ویل ہے آپ کا. کار اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی, کار میں بیٹھ کے اس کو پکڑنا پڑتا. اسٹیئرنگ ویل ہوتا ہے نا, وہ بھی ایک ویل ہے, اسپیئر ویل بھی ہے. اسپیئر ویل کبھی کام آتا ہے, اسٹیئرنگ ویل کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں. تو دعا آپ کا زندگی کا اسپیئر ویل نہیں ہے, اسٹیپنی نہیں ہے, وہ آپ کا اسٹیئرنگ ویل ہے. وہ ہر بار, ہر جگہ, ہر کام سے پہلے, ہر کام کے دوران, ہر کام کے بعد, حتیٰ کہ انبیاء نے بھی کام سے پہلے, کام کے دوران, کام کے بعد, ہر جگہ دعائیں, کثرت سے دعائیں. دعا کا معمول عام کر دیجئے. دینے کا, اللہ سے کرنے کا ایک مزاج ہونا چاہیے قومی, کہ ہم دعائیں کریں, اور جو ثابت شدہ چیز ہے یاد رکھیں اس میں وہ کرے. تو دعائیں کثرت سے کریں. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے, اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی اور ناکام واپس لوٹا دے. مطلب اللہ تعالیٰ بہت باحیا ذات ہے. جب اس کا بندہ اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو بغیر دیے کیسے لوٹاؤں میں. بس مانگنا آنا ہمارے لیے کنڈیشن ہے, وہ دینے بیٹھا ہے, ہم کو مانگنا نہیں آ رہا ہے نا. مطلب گناہ پہ اڑے ہوئے ہیں, توبہ بھی چالو ہے اور دعا بھی چالو ہے. تو گناہ تو چھوڑ بندے, پھر آگے کی چیز ہوں گی نا. مطلب آپ ایک ٹرین پہ لٹکے ہیں, کوئی آدمی اس کو بچانے کے لیے آپ کو کھینچنا چاہتا ہے, آپ ٹرین کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں, وہ تو چل رہی ہے, آپ ادھر بھی نہیں آ رہے, کیا کریں گا پھر انسان. تو ویسا حال ہے, گناہ چھوٹتے نہیں ہیں اور یہاں دعائیں بھی چالو ہے, نہیں ہوگا ویسا. اس کی کنڈیشنز ہیں, ان کنڈیشنز کو پورا کیجئے. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے لوگوں کو واپس لوٹانے میں. اللہ جو ہے بہت باحیا ذات ہے, اس کو پسند نہیں کہ اس کے بندہ اس کے بعد آ کے مانگے اور اللہ اس کو واپس ایسی لوٹا دے, وہ دینا چاہتا ہے. اب آئیے, بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتا ہے اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے. اس کا جواب بھی ایک حدیث سے ہم لیتے ہیں. اللہ سنتا ہے, سب کی سنتا ہے, بس فرق اتنا ہے کہ 3 شکلوں میں سنتا ہے. اللہ سنتا ہے, سب کی سنتا ہے. کتنی شکلیں, کتنی صورتوں میں قبول کرتا ہے؟ 3 صورتوں میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے. آئیے الگ الگ روایتیں, جامع ترمذی کے اندر کچھ الفاظ آتے ہیں, آدھا الادب المفرد کے اندر ایک روایت ہے, اس کے اندر بھی ہے. تو کئی روایتوں کے اندر 3 کی باتیں آتی ہیں, تینوں کو ایک ساتھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, 2-3 روایتوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی نہیں ہوتی, مطلب خطا رحمی اور گناہ کی دعا نہیں کرنا چاہیے, وہ قبول نہیں ہوتی ہے. ٹھیک, تو اگر ویسی دعا نہیں ہے کہ رشتہ توڑنے کی دعا اور گناہ کی دعا اگر نہیں ہے, خطا رحمی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور قبول کرتا ہے. مطلب 3 میں سے کوئی ایک شکل میں یہ دعا قبول ہوتی ہی ہے. ٹھیک ہے, پہلی شکل کیا ہے؟ اللہ اس دعا کو جلد سے جلد قبول کر لیتا. مطلب جو مانگا وہ دے دیا گیا, جو مانگا دے دیا گیا. جلد سے جلد قبول کا معنی ہے, اے اللہ مجھے گاڑی چاہیے, مل گئی. اے اللہ تجارت بڑھا دے, بڑھ گئی. اے اللہ اولاد چاہیے, مل گئی. جو مانگا وہ قبول کر لیا گیا. دوسرا آپشن فرماتے کہتے ہیں, دوسرا یہ ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ اسے ذخیرے آخرت بنا دیا جاتا ہے. اللہ دعا کو قبول کرتا ہے لیکن بدلہ دنیا میں نہیں دیتا ہے, ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے. مطلب اس کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دیتا ہے. مطلب آپ کو اب نام اعمال میں نیکی کی شکل میں وہ دعا ملنے والی ہے. تو جو مانگا دنیا میں مل گیا, جو مانگا وہ نہیں ملا لیکن آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. دوسری شکل. اور تیسری شکل یہ فرماتے اللہ کے رسول فرماتے یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے. مطلب جتنی دعا مانگا تھا وہ دعا قبول نہیں کر کے اس کے برابر کوئی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے. تو دعا مانگی میں نے اللہ سے, اللہ نے دعا سیدھے قبول کر لی. دعا مانگی میں نے اللہ سے, اللہ نے دعا نہیں قبول کر کے دوسری شکل میں قبول کی کہ میری اتنی کوئی مصیبت کو ٹال دیا جتنی دعا میں نے مانگی تھی. اور تیسرا, مجھے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو بتائیے دعا راگا کہاں جاتی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا, اللہ سنتا ہے, اللہ سیدھے سنتا ہے اور ہر دعا کو سنتا ہے, سوائے خطا رحمی کی اور گناہ اور معصیت کی دعا اگر نہ ہو تو اللہ سب کی سنتا ہے. انسانوں کی سنتا ہے, جنوں کی سنتا ہے, جانوروں کی سنتا ہے, یاد رکھیے مومنوں کی سنتا ہے, کافروں کی سنتا ہے, مردوں کی سنتا ہے, عورتوں کی سنتا ہے, بدکاروں کی سنتا ہے, نیکوکاروں کی سنتا ہے, سب کی سنتا ہے. حتیٰ کہ شیطان بھی جانتا تھا اللہ سیدھے سنتا ہے اور گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. اس نے بھی تو اللہ سے دعا کی تھی نا, جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا تو کیا کیا, اس نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ مجھے مہلت اور چھوٹ دی جائے, کب تک؟ دوبارہ ان کے اٹھائے جانے تک. اس نے ہی نہیں کہا کہ اللہ مجھے آدم کے وسیلے سے مجھے چھوٹ دی جائے. وہ جانتا تھا اللہ سنتا اور سیدھے سنتا ہے. تو سب سے زیادہ گناہ گار ذات ہے وہ بھی, مطلب شیطان, وہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے, سیدھے مانگ رہا ہے, اللہ اس کو دے رہا ہے. دیکھیے اللہ, شیطان جو ہے وہ اللہ کی توحید کو بہت اچھے سے جانتا ہے, یاد رکھیے. اور وہ شرک اس نے کیا نہیں, کرواتا ہے الگ بات ہے, گناہ معصیت کرواتا ہے لیکن شرک کبھی کیا نہیں اس نے, کیونکہ وہ جانتا ہے رب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس بات کو ہم سمجھے
کہ شیطان نے بھی سیدھے مانگے اللہ نے قبول کی، جانور بھی مانگ رہے اللہ قبول کر، کافر مانگ رہے اللہ قبول کر رہا ہے، لہٰذا ہم بھی مانگے، سیدھے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اور میرے بندے آپ سے میرے تعلق سے پوچھتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں، کوئی دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو کہ میں ان سے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ لیکن آپ یاد رکھیے جو آیت ہے اس طرح کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے پوچھتے ہیں، یہ پہلی بات نہیں، قرآن میں سے کئی جگہ سورہ بقرہ میں ہے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ پوچھتے ہیں تم سے روح کیا ہے، کس جگہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ پوچھتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ سوالات ہے، تو وہاں ہمیشہ جواب تھا قل کہہ دیجئے قل الروح من امرکم، کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ پوچھتے تم سے محیض کے بارے میں، قل کہہ دو کہ یہ جو ہے ناپاکی ہے، اذیت مطلب ایذا دینے والی چیز ہے، اس طرح سے آیت چل دی قل۔ لیکن اس میں یاد رکھیے وہی ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں، قل نہیں ہے اس کے اندر، انی قریب، سیدھا مطلب دوسرے سوال میں اللہ کے رسول کو بولا گیا آپ کہیے میں قریب، میں یہ آپ کہیے فلاں ہے، لیکن جب یہ کہا کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا آپ کہیے انی قریب، وہاں سمجھ رہے نا آپ، وہ قل کا لفظ بھی نہیں ہوا، مطلب ہر جگہ دوسری جگہ سوال میں اے نبی کہہ دو، اے نبی یہ سوال کرتے آپ کہہ دو، آپ کہہ دو، یہاں آپ کہہ دو نہیں، حال ترجمے میں یہی لکھا جاتا ہے کہہ دو، یہاں موجود نہیں عربی کے اندر، مطلب یہاں اللہ نے سیدھا کہا میں ان سے قریب ہوں، اتنا قریب کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ نبی آپ کہہ دو کہ میں قریب ہوں، کیا انی قریب، میں ان سے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔